اور فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، تو یعنی فعل کے لیے فاعل سے کوئی خلاصی نہیں ہے، فعل کے لیے کیونکہ فعل عرض ہے، اور آپ فاعل کو عرض بناؤ، فعل عرض ہے، صفت عرض ہے، تو یہ اعراض اور صفات کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان میں سے اس میں سے ہوں جس کے ساتھ یہ قائم ہو، جس کے ساتھ قائم ہو، وہ ہے فاعل۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اگر فاعل ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، نحو ضرب زید و ضرب الزیدان و ضرب الزیتون، یا فعل واحد ہی ہے، فاعل تثنیہ بھی ہے، فاعل جمع بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہتے سواء کان الفاعل مثنًا او مجموعاً، چاہے فاعل تثنیہ ہو چاہے فاعل جمع ہو، لعدم الاحتیاج الی تثنیۃ الفعل و جمعہ، کیونکہ یہاں فعل کے تثنیہ و جمع کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسے فعل واحد ہی لائیں گے۔ کیوں؟ لأنہما لیس الا یکون مشعرین بأحوال الفاعل، کہتے کیونکہ یہ دونوں ایسے، یہ دونوں نہیں ہیں مگر اس لیے کہ سوائے اس کے کہ یہ دونوں فاعل کے احوال کی خبر دیتے ہیں، یہ دونوں اس لیے ہیں کہ فاعل کی احوالوں کی خبر دیتے ہیں۔ بس جب فاعل ظاہر ہے تو اس کے احوال بھی ظاہر ہیں، جب فاعل ظاہر ہوگا تو اس کے احوال ظاہر ہوں گے تثنیہ جمع کے اعتبار سے، یا اس لیے کہ اگر فعل کو تثنیہ بنایا جائے یا فعل کو جمع بنایا جائے تو فاعل کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا، فاعل کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا، اور اضمار کا قبل ذکر ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ دونوں ہی اصل کے خلاف ہیں، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ ایک تو یہ کہا کہ کیونکہ یہ دونوں فعل اس لیے ہیں کہ افعال کی احوال کی خبر دیتے ہیں، تو جب فاعل ظاہر ہے اس کے احوال ظاہر ہوں گے، تو جب احوال ظاہر ہوں گے تثنیہ جمع کے اعتبار سے تو فعل کو تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں، یا پھر اس لیے کہ اگر تثنیہ یا جمع لایا جائے گا تو افعال کا متعدد ہونا، فاعل کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ بس ضرب زیدانی کو دارا بس زیدانی کہیں تو ضربہ میں بھی الف فاعل اور زیدانی میں بھی الف فاعل، تو پھر فاعل کا متعدد ہونا لازم آئے گا، اور ضرب الزیدون پڑھیں گے تو ضربو میں بھی فاعل اور زیدون میں بھی، تو فاعل کا متعدد ہونا لازم آئے گا، یہ بھی فاعل تو ایک ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ضربا زیدانی پڑھیں گے تو الف ضمیر ہے تو ما قبل مرجع ہی نہیں ہے، تو اضمار قبل ذکر، ذکر سے پہلے ضمیر کا لانا لازم آئے گا، کیونکہ الزیدانی اس کا جو ہے مرجع ہے لیکن ما قبل کوئی نہیں، تو یہ اصل کے خلاف ہے، اس لیے فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے جب فاعل ظاہر ہوگا۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، وَمَا بِإِزَاءِ ذَكْرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وہ ہے جس کے مقابلے مطلول کے مقابلے میں حیوان کرو، اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، ہمیشہ فعل کو مؤنث لایا جائے گا، إِن لَمْ تَفْصِلْ، اگر تو بین الفاعل والمفعول، فاعل اور فعل کے درمیان فرق نہ کرے۔ کہتے ہیں سواء کان الفاعل المؤنث الحقیقی مظہرا او مضمرا، نحو قام الہند فی المظہر وہند قام فی المضمر، چاہے فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو یا ضمیر ہو، چاہے فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو یا ضمیر ہو، دونوں حالتوں میں فعل کو مؤنث ہی لائیں گے، اور مؤنث لانا واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فصل نہ کرے، تو اگر اس دونوں کے درمیان فعل فاعل کے درمیان یعنی مؤنث حقیقی
اور فاعل کے درمیان فعل کے درمیان فرق کر دے تو پھر جائز ہے کہ مذکر بھی لا سکتا ہے، مؤنث بھی لا سکتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھ جیسے قامت ہندون، یہ فاعل ظاہر میں ہے، فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہے، اور وہندن قامت یہاں فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے ظاہر، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لایا گیا، جیسے قامت ہندن وہندن قامت۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ تَأْنِیثَ الْفِعْلِ انما یجب بشرائط منہا، کہتے ہیں کہ فعل کی تانیث لانا بلا شبہ واجب ہوتی ہے بشرائط منہا، چند شرطوں کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یکون الفعل متصرفا، فعل متصرف ہو، آپ نے پڑھا تھا، تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوتا ہے چند شرطوں کی، ان میں ایک شرط کیا ہے؟ فعل جس کی ساری گردانیں کی جاتی ہیں۔ فلا یؤنث الفعل الجامد، فعل جامد کو مؤنث نہیں لایا جائے گا، فعل مؤنث نہیں بنایا۔ وَلَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، جیسے اگرچہ فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل کو مؤنث، جیسے نعم الہندو، نعم اب یہیں فاعل مؤنث حقیقی ہے الہند، لیکن نعمت الہند نہیں پڑھے، یہی فعل جامد ہے، اس کی ساری گردانیں تو نہیں آتی، نعمہ کی، نعم ہندو۔ وَيَكُونَ الْمُؤَنَّثُ الْحَقِيقِيُّ، اور یہ کہ مؤنث حقیقی، مؤنث یہ انسانوں سے ہو، کس کے ہو؟ پہلی شرط یہ کہ فعل متصرف ہو، ٹھیک ہے، تو فعل جامع کا مؤنث نہیں لایا جاتا۔ نمبر 2 کہ وہ مؤنث حقیقی انسانوں سے ہو، جانوروں سے نہ ہو، کس سے ہو؟ فلو کان من البہائم، اگر جانوروں میں سے ہو تو لا یلزم تانیث الفعل، فعل کا مؤنث ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اگر جانور کی جنس سے ہو تو فعل کا مؤنث ہونا انسانوں کی جنس سے ہوگا تو لازم۔ جیسے کہتے ہیں اتن ناجاتو، یہاں دیکھیے فعل کیا ہے؟ مذکر، اتا مؤنث نہیں لائے۔ واللہ یقع الفصل بین الفاعل والفعل، اور اگر فاعل اور فعل کے درمیان فصل ہو، فرق واقع ہو، فلو وقع الفصل بینہما، اور اگر پیچھے تھا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی اور فعل کے درمیان کوئی فرق کرنے والا واقع نہ ہو، کوئی، تو پہلی شرط ہے فعل متصرف ہو، دوسری شرط ہے کہ وہ مؤنث حقیقی انسانوں سے ہو، جانوروں سے، تیسری شرط یہ ہے کہ فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فصل کرنے والا واقع نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا واقع ہو تو فعل کو مؤنث لانے کی کوئی حاجت نہیں، فعل کو، جیسے ضرب الیوم ہندن، اب ضرب مذکر لے آئے کیونکہ الیوم درمیان میں فعل اور فاعل کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ اور وہیں شد اگر آپ چاہیں تو قل تک کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہندن، ضرب الیوم اور ضربت الیوم ہندن، یعنی لک الخیار، تمہارے لیے خیار ہے، تمہارے لیے فی تذکیر فعلی و تانیثی فی صورت اخیرہ، آخر صورت میں فعل کو مذکر و مؤنث لانے میں تجھے اختیار ہے، کیونکہ اب دونوں کے درمیان فرق کرنے والا آ گیا ہے، تو جب فرق کرنے والا آئے گا تو تجھے اختیار ہے، چاہے فعل مذکر لائے چاہے فعل مؤنث لائے۔ یوں ہی یجوز تذکیر الفعل فی المؤنث حقیقی، یوں ہی کہتے ہیں مؤنث حقیقی میں مذکر فعل کو لانا جائز ہے، لضرورت، ضرورت کی وجہ سے، کس کی؟ جیسے لقد ولحل وحیت ام سوء، ام سوء،
اب والیہا فعل ہے اور امو آگے دیکھیں والیہا بمانا حزینہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو احیتل ہے یہ اسم امراتین عورت کا نام ہے، اور ام سو یہ اس کی بری صفت ہے، یہ اس کی بری صفت ہے، یعنی احیتل غمگین ہوئی، اور آگے ام سو اس کی بری۔ اب دیکھو والیہ مذکر ہے اور یہ مؤنث کی بھی ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں ہا ہونا للضرورہ، یہاں فعل کو مذکر لایا گیا ضرورت کی وجہ سے، کس کی؟ مگر نہ تو اس کو مؤنث لانا چاہیے کہ فاعل مؤنث کی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 3 شرطیں آپ نے پڑھ لی، یہ 3 شرطیں ہوں تو فعل مؤنث لایا جائے گا، فعل متصرف ہو، نمبر 2 فعل جامد وہ تو ہو گیا متصرف، اور دوسرا نمبر 2 انسانوں کے جنس سے وہ مؤنث کی ہو، جانور کے جنس سے، نمبر 3 فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فرق کرنے والا واقع نہ ہو، پھر جو ہے فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْخِيَارَ فِي تَذْكِيرِ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثِ فِي الْمُؤَنَّثِ حقيقي عند الفصل ثابت إذا لم يسمى حقيقية بمثل زيد، وما إذا سميت امرأة بزيد فهذا الخيار غير ثابت فيه، بل يجب تأنيث الفعل دفعا لالتباس الصغائر بلفظ المذكر نحو قامت اليوم في الدار زيد۔ کہتے تو جان فعل کے مؤنث حقیقی میں، مؤنث فصل کے وقت، مؤنث حقیقی میں فصل کے وقت فعل کو مذکر اور فعل کو مؤنث لانے میں خیار ہے۔ کب؟ جب لم یسمى الحقیقی، جب حقیقی کا حقیقی نام نہ رکھا جائے، جب نہ رکھا جائے، بمثل زید، زید کی مثل، اور اس وقت اور جب عورت کا نام زید کے ساتھ رکھ دیا جائے، عورت کا نام جی کہتے ہیں اس وقت بھی، تو کہتے ہیں کہ فعل کو مذکر مؤنث لانا مؤنث حقیقی میں فصل کے وقت یہ خیار ثابت ہے اس وقت جب حقیقی نام نہ رکھا جائے زید کی مثل کے ساتھ، یا جب عورت کا نام زید کے ساتھ رکھ دیا جائے، تو یہ خیار اس میں ثابت نہیں ہوگا، یہ خیار اس میں ثابت، بلکہ فعل کا مؤنث لانا واجب ہو جائے گا التباس کو دور کرنے کی وجہ سے۔ کس کو؟ وہ جو لفظ مذکر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لفظ جیسے قامت الیوم فی الدار زید، قامت اب زید جو ہے نا مؤنث کی کا نام رکھ دیا گیا، کس کا؟ اگر ادھر مذکر لائیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں زید مذکر کا نام ہے یا مؤنث کا نام ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ التباس ہو جائے گا نا، اس لیے یہاں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوگا، فعل کو قامت الیوم، دیکھو اب فرق کرنے والا بھی ہے الیوم، لیکن قامل نہیں پڑھیں گے مذکر، قامت الیوم فی الدار زید، زید یعنی زید عورت گھر میں آج کے دن کھڑی ہوئی، گھر میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ جب حقیقی کا نام زید کی مثل کے ساتھ نہ رکھا جائے، نہ اس وقت فصل کرنے کے وقت فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، لیکن جب زید ہی کا نام حقیقی جو ہے اس کا زید کی مثل کے ساتھ نام رکھ دیا جائے، نام یعنی عورت کا نام ہی زید رکھ دیا جائے، تو اس صورت میں پھر فصل بھی ہو تو پھر مؤنث لانا ضروری ہوگا، کیونکہ پھر التباس ہو جائے گا، یعنی کہ زید مذکر مراد ہے یا مؤنث، یا اس لیے یہاں فعل کا مؤنث لانا واجب ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، یوں ہی مؤنث غیر حقیقی میں، مؤنث
کب احاطہ اذا کان فی مظہر، جب یہ فعل ظاہر کی طرف مسرد ہو اور فعل ظاہر کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو فعل کو مذکر بھی لا سکتی ہیں، فعل کو مؤنث بھی لا سکتی ہیں۔ اور اگر ان کا مسند مضمری، اگر فعل کی نسبت کی جائے فاعل مؤنث غیر حقیقی ضمیر کی طرف تو پھر فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، جیسے الشمس طلعت۔ کہتے ہیں وکذالک، یعنی ای الخيار فی المؤنث الغیر الحقیقی، یوں ہی کا مطلب اشارہ، یہ جو تشبیہ دی یوں ہی، یعنی مؤنث غیر حقیقی میں خیار ہے ایسے ہی جیسے مؤنث حقیقی میں اختیار، جیسے لیکن الخيار فی مطلق، لیکن اس میں خیار مطلق نہیں ہے، اس میں خیار یعنی سواء چاہیے کہ فصلت بین الفاعل والفاعل او لا، چاہے تو فعل فاعل کے درمیان فصل کرے یا نہ کرے، لیکن خیار اس میں کیا ہے؟ مطلق، چاہیے فعل فاعل کے درمیان فصل کرے یا نہ کرے، مگر یہ ہے کہ فعل کو اس میں فصل کے بعد مذکر لانا اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں فصل کے بعد فعل کو مذکر لانا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ یہ نو جائز فی المؤنث حقیقی، کیونکہ یہ مؤنث حقیقی میں بھی جائز ہے، اور فی غیر الحقیقی اولا، تو غیر حقیقی میں بدرجہ اولا ہوگا، غیر حقیقی میں تو یہ بہتر ہوگا، تو لہذا غیر حقیقی میں مذکر لانا فعل تو پھر یہ ہو گیا جب بہتر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جیسے طلع الیوم شمس، طلع شمس، یہ اب یہاں فصل کی صورت میں مذکر لانا بہتر ہے، جبکہ مؤنث غیر حقیقی میں فصل کی صورت میں جائز تھا، فصل کی، لیکن مؤنث غیر حقیقی میں فاعل ظاہر ہو تو فصل کی صورت میں فصل کی فعل کو مذکر لانا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ جیسے طلع الیوم شمس، یہاں دیکھیں مذکر لائف، کیونکہ الیوم فصل آئی ہے۔ وانما لم یذکر المصنف تعریف المؤنث غیر حقیقی، بلا شبہ مصنف نے مؤنث غیر حقیقی کی تعریف نہیں کی، اتفاق بما سبق میں تعریف المؤنث الحقیقی، پیچھے جو مؤنث حقیقی کی تعریف کر دی تو جو مؤنث حقیقی کی تعریف کی ہے اسی پر اکتفا کرنے کی وجہ سے مؤنث حقیقی کی تعریف نہیں کی۔ تو جب حقیقی ہے جس کے مقابلے مذکر ہو تو غیر حقیقی کیا ہوگا؟ جس کے مقابلے مذکر، یہ تو مؤنث حقیقی تو نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ شے جو اپنی ضد کے ذکر سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے مصنف نے تعریف نہیں کی کہ بہت دفعہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی ضد کی تعریف کے ساتھ ہی اس کی تعریف کر دی جاتی ہے، یعنی جب حقیقی کی تعریف کر دی تو ضد کیا ہوگی؟ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر، ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مصنف نے ذکر نہیں کیا اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ بہت دفعہ تعریف ضد کی ذکر کے ساتھ ہی جانی جاتی ہے اور ضد کی تعریف کے ساتھ ہی اس کی تعریف کر دی جاتی ہے، تو یوں یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ کہا ہمیشہ فعل مؤنث لائیں گے، یعنی 19 الفعل مطلقاً سواء کان الفاعل مؤنث حقیقی او غیر حقیقی، فعل کو مطلقاً مؤنث لائیں گے چاہے فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جب اگر فعل کی نسبت فاعل ضمیر کی طرف کی جائے، یعنی فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، فعل یا صیغہ فعل کی اس کی طرف نسبت ہو تو فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ کہتے کیوں؟ لأن تانیث الفاعل فی المضمر یسری الی تانیث الفعل لشدت الامتزاج، کہتے کیونکہ فاعل کی تانیث ضمیر میں، فاعل کی تانیث جب فاعل مضمر ہو تو فاعل کی تانیث یہ فعل کی تانیث کی طرف چلتی ہے، کس کی طرف چلتی ہے؟ لشدت الامتزاج، سخت امتزاج کی وجہ سے، اس کی بس وہ کہتے ہیں کہ اب جب فاعل مؤنث حقیقی ضمیر ہو یا مؤنث غیر حقیقی ضمیر و ظاہر نہ ہو، اس صورت میں فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فاعل جو ہے، فاعل کی تانیث جو ہے ضمیر میں یہ فعل کی تانیث کی طرف چلتی ہے، کس کی طرف؟ لشدت الامتزاج، ان کی سخت کیا ہے؟ امتزاج ہے، آپس میں ان کا مزاج سخت ہے،
اب فعل کی تنیز جو ہے وہ یہ فاعل کی تنیز فعل کے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ فعل کے ساتھ رہے گی، تو فیاجب تو واجب ہو جائے گا یؤنث فعلہ، اس کے فعل کو مؤنث لایا جائے، اس کے فلا یجوز تذکیر الفعل، تو فعل کی تذکیر جائز نہیں ہوگی، فی نحو الشمس طلعت، الشمس، اب جو فاعل کی تنیث ہے وہ فعل کے ساتھ رہے گی، فعل کے ساتھ رہے گی، تو یہ فعل کے ساتھ اس کا سخت امتزاج ہے، سخت، اس لیے اب یہاں مذکر نہیں لا سکتے، کیا کریں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ جمع التکسیر، آگے کا جمع تکسیر کل مؤنث الغیر الحقیقی، جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی اگر یہ جمع تکسیر فاعل ظاہر ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو، یعنی قام الرجال قامت الرجال، جیسے طلع الشمس طلعت الشمس، تو جب وہاں دونوں طرح لا سکتے ہیں مذکر مؤنث، تو ادھر بھی انہوں نے کہا کہ جمع تکسیر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی اس کے لیے مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، تو اس کے لیے مذکر مؤنث جب فاعل ظاہر ہو، جب لیکن جب فاعل جمع مکسر ضمیر ہو تو اس میں فرق ہے، وہاں صرف فعل مؤنث ہی لائیں گے، مؤنث غیر حقیقی میں آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ مؤنث بھی لائیں گے اور جمع کی لا سکتے ہیں۔ الرجال قامت، الرجال، دیکھو ادھر الشمس طالعت بس، اب الشمس طالع نہیں، الشمس طالع نہیں، لیکن یہاں الرجال قامت اور الرجال قاموا، یہ بھی جائز ہے۔ کہتے جمع تکسیر اعتراض بقید تکسیر یعنی سلامہ، مصنف نے یہ جو کہا جمع تکسیر، تو تکسیر کی قید سے وہ جمع سالم سے بچ گیا ہے، جمع اگر صرف جمع کہتا تو جمع سالم بھی آ جاتی، تو اس لیے کہا جمع تکسیر، یہ تکسیر کی قید لگائی اور سالم سے بچ گیا۔ وإنما استثنى جمع المذکر السالم لامتناع تعویلہ بالجماعہ لوجود علامت المذکر فیہ وهو الواو، کہتے بلا شبہ جمع مذکر سالم کو اس نے نکال دیا، کیا کر دیا؟ اس کا استثناء کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تعویل جماعت کے ساتھ ممنوع ہے، کیا؟ جمع مذکر سالم جو ہے اس کو جماعت کے معنی میں لینا یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مذکر کی علامت پائی جاتی ہے اس میں، اور وہ ہے وَهُوَ الْوَاوُ، وہ کیا ہے؟ تب جماعت کی تعبیر کریں تو جماعت مؤنث ہے، جماعت مؤنث ہے، تو اس لیے اس نے جمع مذکر سالم کو استثناء کیا، کیونکہ اس کی تعویل جماعت کے ساتھ کرنا ممنوع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مذکر کی علامت واو پائی جاتی ہے، تو جب آپ اس کو جماعتن کے معنی میں کہہ رہے تو جماعتن تو مؤنث ہے، تو وہ تو مذکر ہے، سمجھ آ گئی؟ ولہذا یہی وجہ ہے کہ لا یسوع ایدن اضافت اسماء العدد الی جمع مذکر سالمی، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عدد کے اسماء کی اضافت جمع مذکر سالم کی طرف صحیح نہیں، صحیح پس نہیں کہا جاتا ثلاثۃ مسلمین، ثلاثۃ یہ نہیں کہا جاتا، کیوں؟ کہا اس میں مذکر کی علامت واو ہے، مذکر کی علامت واو ہے، تو اسی وجہ سے اب اس کو جماعت کی طویل میں نہیں کر سکتے، تو یہی وجہ ہے کہ اسماء عدد کی اضافت جمع مذکر سالم کی طرف نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ بس نہیں کہا جاتا ثلاثۃ مسلمین، اب ثلاثۃ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمین کیسے بھی آئے گا؟ مسلمین کیسے آئے گا؟ کیونکہ یہ تو یا اور واو مذکر کے لیے، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، تو کہتے لما قلنا فلا یوجد المطابقۃ بین العدد والمعدود فی التانیث، کہتے ہیں کیوں؟ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مطابقت عدد اور معدود میں کے درمیان، عدد اور معدود کے درمیان مطابقت تانیث میں نہیں پائی جاتی، تانیث میں عدد اور معدود کے درمیان تانیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی، جیسا کہ یوجد بین ثلاثۃ و رجالین، جیسا کہ ثلاثۃ اور رجالین کے درمیان، یعنی تین اور رجال، ثلاثہ اور رجال کے درمیان پائی جاتی ہے، کیا پائی جاتی ہے؟ یعنی عدد اور معدود کے درمیان تانیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی، اور ثلاثہ اور رجال کے درمیان
پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ لصحت تعبیر الرجال بالجماع، کیونکہ رجال کی تعبیر جماعت کے ساتھ کرنا صحیح ہے، رجال کو بمانا جماعت لینا صحیح ہے۔ تو جب جماعت لینا صحیح ہے تو بس ثلاثہ اور اس کے درمیان مطابقت پائی جائے گی، مطابقت۔ جبکہ جمع مذکر سالم کو تو آپ جماعت ان کے معنی میں لے نہیں سکتے، تو جماعت ان کے معنی تو پیچھے مؤنث ہے ثلاثۃ، تو ان کو آپس میں مطابقت کیسی ہوگی؟ تو ان کے درمیان مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھو وَإِنَّمَا لَمْ يَجُوزْ تَعْبِيرُ جَمْعِ مُذَكَّرِ سالم بالجماع، بلا شبہ جمع مذکر سالم کی تعبیر جماعت کے ساتھ جائز نہیں، کراہیت اعتبار تانیثی ما بقاء علامت مذکری، تانیث کیا اعتبار کرنا یہ مکروہ ہے علامت مذکر کے باقی رہنے کے ساتھ۔ کیوں طویل جائز نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے جائز نہیں، علامت مذکر جو باقی ہے اب اس میں تانیث کا اعتبار کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔ اس وجہ سے جمع مذکر سالم کی تعبیر بالجماع جماعت کے ساتھ کرنا اور جماعت کے معنی میں لینا یہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ جیسے بنین، جیسے جو لفظ آیا ہے بنین، بے شک فإن حکمہ حکم التکسیری، اس کا حکم تکسیر کا حکم ہے، وہیں کا نصیغہ تو جمع مذکر سالم بھی، اگرچہ اس کا صیغہ جمع مذکر سالم کا ہے، اس کا ہے، اس کا صیغہ لعدم بقاء واحدہ، کیونکہ اس کے واحد کی بقائی نہیں ہے، اس کا واحد کا بنا باقی نہیں ہے، اور وہ ہے ابن، اور وہ کیا ہے؟ ابن۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنت بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل اس کے ساتھ ایمان لائی۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک چیز میں باقی، مگر بنین کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے، تو کہا بنین کا حکم تکسیر ہے۔ اب یہ سوال لگا کہ یہ تو آ جاتا ہے نا اس معنی طویل جماعت کی بھی، تو کہتے ہیں اس کا حکم تکسیر کے حکم کی طرح، جمع ہے سالم لیکن حکم تکسیر کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس کا صیغہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، کس کا؟ لیکن لعدم بقاء واحد، اس کی واحد باقی نہیں رہتی، اس کی واحد۔ دیکھو ابن جو ہوا تو ابن سے کیا بن گیا؟ بنین، تو واحد باقی رہی ہے، جب مذکر سالم تو وہی ہوتی ہے جس کی واحد، تو اب وہ واحد باقی رہتی تو بنین بڑھا جاتا کہ ابنین بڑھا جاتا؟ ابنون، ابنین۔ تو جب اس کی واحد باقی نہیں رہی لہذا اس کا حکم جمع مکسر کا حکم ہے، جمع مکسر بھی ہوا ہے جس کی بنا باقی نہیں رہتی۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ آگے وقت الجمع بالواو والنون الذی واحد منث، یوں کہتے ہیں وہ جمع جو واو اور نون کے ساتھ، وہ جمع جس کی واحد منث ہو، جس کی واحد، اب جمع واو اور نون کے ساتھ ہو تو اس کی واحد منث ہو تو وہ بھی کس کا حکم رکھتی ہے؟ جمع تکسیر کا، اس کا، جیسے سنین و اردین، اسے شاذ بھی کہا ہے، اسے شاذ بھی کہا ہے کہ سنتن کی جمع سنین آتی ہے، کہ سنوات ہوا کہ مؤنث آنی چاہیے، جمع مؤنث سالم وہ نہیں ہے، اور اردن مؤنث سے سمائی ہے تو اس کی اردین آنی ہے، لیکن اردین آئی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں یوں ہی وہ جمع جو واو اور نون کے ساتھ آتی ہے جس کی واحد مؤنث ہے، اس کا بھی حکم کس کا حکم ہے؟ جمع تکسیر کا، کیونکہ اس کی واحد سلامت رہی، یہ واو کے ساتھ اور اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمع سالم ہے تو آنی چاہیے، کیا چاہیے تھی دوسری، تو وقلین اور سبین، فإنہ حکم الجمع بالالف والتاء، ان کا حکم الف اور تا کے ساتھ جمع کا حکم ہے، ان کا حکم، یعنی میں نے کہا تھا آنا کس کے ساتھ چاہیے تھا؟ الف اور تا کے ساتھ، جبکہ وہ مؤنث ہیں تو اس کی جمع مؤنث سالم آنی چاہیے، جمع نہیں آئی، تو پھر ان کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا حکم الف اور تا کے ساتھ جمع کا حکم ہے، یعنی جمع مؤنث سالم کا ہی حکم ہے۔ کیوں؟ لأن حق هذا الجمع، کیونکہ اس جمع کا حق یہ ہے کہ یکون بالالف والتاء، کہ اس جمع کا حق یہ ہے کہ الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، الف و تا، تو پھر سوال یہ ہوگا اس میں واو اور نون کیوں آیا ہے؟ واو اور نون، کہتے ہیں واو اور نون اس میں الف اور تا کے بدلے ہے،
کس کی؟ یہ ایک اور بات کر دی. یہ جو جمع مؤنث سالم الف اور تا تھا اس کے بدلے میں ان کے آخر میں کیا آ گیا ہے؟ واو اور نون آ گیا. پس کہا جاتا ہے مدد سنون، مدد کئی سال گزر گئے. آپ دیکھو مدد تو مؤنث ہے تو ادھر بھی کیا آنا چاہیے تھا؟ کیا آنا چاہیے؟ تو مؤنث نہیں آیا. وقول کل مؤنث الغیر الحقیقی، آگے جو نے کہا کہ یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، مؤنث جمع تکسیر. کیا مطلب؟ ای فی جواز تذکیر، پھر بتانی اس کی، یعنی فعل کو مذکر لانے اور مؤنث لانے کے جواز میں یہ جمع مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. جیسے قام الرجال بتذکیر الفعل، فعل کے مذکر لانے کے ساتھ یہ لفظ کے ظاہر کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے ہے. یعنی جب لفظ کے ظاہر کو دیکھو، لفظ کے ظاہر کو دیکھو تو الرجال فاعل ظاہر ہے نا، تو فعل اور مذکر ہے تو فعل بھی کیا لائے؟ مذکر. اگر تو چاہے تو مؤنث لے آئے قامت. کب؟ اگر تو اس کے لفظ ظاہر کو نہ دیکھے، لفظ کے ظاہر کو نہ دیکھے بلکہ اس کے معنی کی طرف دیکھے اور اس کی طویل جماعت کی طرف صحیح ہوتی ہے اس کی طرف دیکھے، اس کی طرف، یعنی رجال بمعنی جماعت، اس کی طویل میں اگر اس کو دیکھیں، اس کو، تو پھر فعل کو مؤنث لائیں کیونکہ جماعت مؤنث ہے اور قامت بھی کیا ہوگا؟ تو مطابقت ہو جائے گی. اگر جمع مکسر کے لفظ کو دیکھیں تو مذکر ہے تو قامت رجال مطابقت ہو گئی. اور اگر اس کی طویل جو صحیح ہے جماعت کے ساتھ تو جماعتن کے لفظ کو وہ مؤنث ہے تو پھر قامت جماعتن یہ ٹھیک ہوگا. یہ سمجھ آ گئی نا معنی کے اعتبار سے؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.